تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. صدر مجلس اور معزز اساتذہ کرام، سامعین کرام، السلام علیکم. میرے مقالے کا عنوان ہے علامہ انور شاہ کشمیری و علامہ اقبال کا نظریہ زمان و مکان ایک تجزیہ. زمان و مکان کا مسئلہ انسانی فکر کے قدیم ترین سوالات میں سے رہا ہے. موجودہ دور میں تو زمان و مکان اور علم کلام کی بحث اور بھی اہم ہو گئی ہے. حالانکہ یہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہم دیگر علوم و فنون کو سمجھتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری جس طرح حدیث، تفسیر اور دیگر علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے، اسی طرح آپ علم کلام، فلسفے میں بھی امام نظر آتے ہیں. یہی حال علامہ اقبال کا بھی ہے. میں چند سطور میں علامہ اقبال اور علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے نظریات کو پیش کروں گا اور آخر کے پیراگراف میں ان نظریات کا جو تجزیہ ہے وہ پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال اور علامہ انور شاہ کشمیری کے نزدیک زمان و مکان حادث اور مخلوق ہیں. وقت صرف مخلوق کے تغیر اور ادراک سے قائم ہے. اللہ کا ارادہ زمانی نہیں ہے. دہر زمان سے اعلیٰ درجے کی حقیقت ہے اور تمام حقائق اللہ کے علم میں ابدی حاضری کے ساتھ موجود ہیں. وہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زمان و مکان نسبتی، متغیر اور شعور سے وابستہ ہیں. حقیقی وقت شعور کا تخلیقی بہاؤ ہے. خودی زمان و مکان کے اندر اپنے امکانات بروئے کار لاتی ہے اور انسان محض مفعول نہیں بلکہ زمان و مکان میں معنی پیدا کرنے والا فعال وجود ہے. علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ اقبال دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ زمان و مکان ازلی یا مطلق حقیقت نہیں بلکہ مخلوقی سطح پر حرکت، تغیر اور ادراک سے وابستہ نسبتیں ہیں، جبکہ خالق زمان و مکان سے بالکل ماورا ہے. دونوں کے نزدیک کائنات جامد نہیں بلکہ مسلسل تجدد اور حرکت میں ہے. اس لیے یونانی جمود اور نیوٹنی ثبات حقیقی نظام کائنات کی ترجمانی نہیں کرتے. فرق یہ ہے کہ علامہ کشمیری زمان کو مخلوقات کے تغیر اور ترتیب ذاتی کا عکس قرار دیتے ہیں، اسے خالص مخلوق اور حادث حقیقت سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے زمان کی ہر شکل کی نفی کرتے ہیں. ان کا زور حدوث عالم، مراتب وجود، دہر و سرمد اور خالق و مخلوق کے فرض پر ہے، اور فلسفہ و سائنس کو صرف معاون شاہد مانتے ہیں، جبکہ اصل میں عیار وحی کا فہم ہے. دوسری طرف علامہ اقبال کا مرکز انسان اور خودی ہے. وہ زمان کو انسانی شعور، ارادے اور تخلیقی بہاؤ کی اصل حقیقت سمجھتے ہیں اور نظریہ اضافت کو قرآن کے متحرک تصور کائنات کے قریب پاتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.